اس میڈیکل کیمپ کا جو پرپز ہے لوگوں کو اسسٹ کرنا ہے، یعنی کچھ ایسے پروسیجر ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتے، لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے کس جگہ پہ، پیپل ڈونٹ ہیو اویئرنیس اباؤٹ دا ترکی مارکیٹ۔ الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ جو فالو اپ کے لیے آیا 2012 میں اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، تو 13 سال ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ، اور ایک وہ وقت تھا ہوگا کہ جب 2012 میں وہ اپنی زندگی ہار چکا تھا۔ شاہجمال میں تو ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ، کیونکہ میرا جگہ اسپیشلٹی ہے میری، اور اس میں لیور ٹرانسپلانٹ سپر اسپیشلٹی ہے، جس کے اندر پری اور پوسٹ پیشنٹس کو میں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹس کو۔ تو کیونکہ ہمارے پاس پچھلے 15 سال سے جو ہے انٹرنیشنل ڈاکٹرز آتے ہیں، میں مختلف کنٹریز سے جو کہ فیسلٹیز وہاں پر زیادہ بہتر انداز میں ہیں، میں ان کو وہاں پہ بلاتا ہوں اپنے ادھر پاکستان کے اندر، تاکہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ جو وہاں پہ لیٹسٹ انٹرنیشنلی اس وقت فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں، بلکہ ہمارے ڈاکٹرز کو اپنے پاس لے جا کے وہاں پہ ٹریننگ بھی دیں۔ اسی سلسلے میں 2011 میں جب لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام میں نے اسٹارٹ کیا، تو اس وقت پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کا بالکل کنسیپٹ نہیں تھا، ابھی بہت ارلی اسٹیج میں لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے کہ جس کو جگر کی پابندگاری کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت لٹریچر پرنٹ ہوا، اس وقت ہمارے جو نیبر کنٹریز سے میں ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا، وہاں کے پروفیسرز کو، انہوں نے نہ صرف یہاں پہ آ کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی، اپنے پاس بھی لے کر گئے، اور انہوں نے یہاں پہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا اس وقت۔ اور الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ جو فالو اپ کے لیے آیا چیک اپ کے لیے، تو مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ 2012 میں اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، تو 13 سال ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ، اور ایک وہ وقت تھا ہوگا کہ جب 2012 میں وہ اپنی زندگی ہار چکا تھا، کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کیونکہ اس وقت لیور ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی پاکستان میں نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اس وقت وہ مطلب زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ڈاکٹر ہے وہ ایک مسیحا کے طور پہ ہے۔ تو کیونکہ میرے پاس نالج تھا، کیونکہ میں اپولو ہاسپٹل سے وہاں ٹریننگ بھی کی تھی 2 ایئرس کے لیے لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر، تو اس میں وہ پیشنٹ وہاں پر گیا اور وہ وہاں پہ ٹرانسپلانٹ کروا کے آیا، اور آج 13 سال ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے۔ تو ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کسی ایک کی زندگی بچانا یہ پوری دنیا کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ تو اسی سلسلے میں پھر ہمارے ابھی آج پتہ چلا ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں لاہور کے اندر۔ میں نے وائس چانسلر ایران جو تہران یونیورسٹی ہے ان کو انوائٹ کیا 2019 میں، وہ بھی ہمارے پاس آئے۔ اسی سلسلے میں پھر درمیان میں کووڈ اور باقی چیزیں رہ گئی، ابھی کافی سالوں کے بعد پچھلے 6 مہینوں کے بعد ٹرکش اس وقت میموریل ہاسپٹل کے تینوں یہ ٹاپ کے پروفیسرز ہیں۔ میموریل ہاسپٹل ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کے 12 ہاسپٹلز ہیں ٹرکی کے اندر، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں جو کہ فائنینشیل یا پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے یہاں پر ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہو سکی، اور بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جیسے کہ تھیلیسیمیا کے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پیشنٹس ہیں، لیکن اس کے لیے کیونکہ جو طریقہ علاج ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، لیکن یہ کہ پاکستان کے اندر فائنینس کا ایشو ہے، کچھ پولیٹیکل چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے یہاں پہ سینٹرز نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لاہور کے اندر ہی دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر ہر 15 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد بچے کو خون لگتا ہے، جو کہ بچے کے لیے بھی اذیت ہے اور ماں باپ کے لیے بھی اذیت ہے۔ اور پھر یہ کہ تھیلیسیمیا کا جو پیشنٹ ہے وہ 13-14 سال کے بعد اگر وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں کروا سکتا تو وہ ایکسپائر کر جاتا ہے۔ ایک وہ بچہ جس کو ماں باپ نے جنم دیا، اس کو تکلیفیں برداشت کی، بچے نے بھی ماں باپ نے بھی، لیکن اس کا سروائیول ریٹ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ، تو یہ میرے ساتھ میڈم بیت الطاول ہیں جو کہ وہاں کی پروفیسر ہیں لیفٹ سائڈ پہ جو بیٹھی ہیں، اور یہ پروفیسر وہاں کی ٹاپ کی پروفیسرز ہیں وہاں پہ، کیونکہ یورپین جتنے ہیں وہ سارے اپنی فیسلٹیز لینے کے لیے میموریل میں آتے ہیں۔ تو وہاں یہ ان کی بہت سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا، میڈیا کا، کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ کوریج کے لیے آپ لوگ آئے۔ دوسرا ان ڈاکٹرز کا یہ اپنا ٹائم نکال کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کا ایک پروفیسر پاکستانی اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے،
اور انٹرنیشنل ڈاکٹرز کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہے. تو اس جو ہمارا جو انہوں نے یہاں پہ 2 دن یہاں پہ فری پیشنٹ چیک بھی کیے. کل سے یہ فری چیک اپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. الحمدللہ کل ہمارا انوگریشن بھی تھی, یہاں پہ نامور شخصیات آئے اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہمارے اس ایونٹ کی. اور آج یہ 2 دن ہو گئے ہیں, آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں پر آج بھی الحمدللہ پورے پاکستان سے, رحیم یار خان سے لے کر پورے پاکستان تک جو ہے وہ پیشنٹس آ رہے ہیں جن کا فری آف کاسٹ چیک اپ ہو رہا ہے. اور اس میں نہ صرف کہ چیک اپ ہو رہا ہے, ان کی بیسٹ سے بیسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے اور ان کو جو وہ سہولیات کے بارے میں انفارمیشن اور سب چیزیں جو ہے بتائی جا رہی ہیں. تو بیسکلی جو 3 پروفیسرز ہیں اور سب چیزیں جو ہے بتائی جا رہی ہیں. تو بیسکلی جو 3 پروفیسرز ہیں ان میں سب سے پہلے پروفیسر بیت الطاول ہیں جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ, اور یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی اسپیشلسٹ ہیں. اس کے بعد میرے رائٹ سائڈ پہ جو پروفیسر ایگلو ہیں جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں, اور انفرٹیلٹی میں بانجھ پن کے اندر ان کی بہت ہی اچھی اسپیشلٹی ہے. بہت ساری انٹرنیشنل پبلیکیشنز ان کی ہو چکی ہیں اور انہوں نے بہت ساری انوینشنس کی ہیں. ایسی انوینشن کی ہے کہ جو پاکستان میں بھی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. پروفیسر گرکان جو ہیں بیسیکلی وہاں کے ٹاپ کے پروفیسر ہیں. جیسے یہاں پہ جو PKLI کے اندر جیسے ٹاپ کے ڈین ہوتے ہیں, اسی طرح یہ وہاں کے جو گورنمنٹ کا ٹاپ کے جو میڈیکل یونٹ ہے وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں. اب انہوں نے میموریل کو جوائن کیا ہے اور ان کا بھی بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں. یہ ہے کہ تقریباً ڈیلی جو ہے یہ 2 ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, مطلب اتنا زیادہ وہاں پہ ان کا لوڈ ہے. ابھی جب یہ 2 دن کے لیے آئے ہیں تو 4 ٹرانسپلانٹ آپ سمجھے کہ انہوں نے ابھی جا کے کریں گے یہ. اور اس میں جو مین اس OPD کا ان کو بلانے کا پرپس تھا اس میں یہ تھا, ایک تو یہ کہ یہ فیسلٹی جو پاکستان کے اندر نہیں ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے, اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے میموریل نے ایک بہت اچھا آفر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم جو پاکستانی پیشنٹس ہیں, پاکستانی جو ڈاکٹرس ہیں, ہم ان کی فری ٹریننگ کریں گے, ان کو پورا اسپانسر کریں گے. ہم وہاں پر میموریل میں لے کر جائیں گے, یہاں کے پاکستانی ڈاکٹرز کو ٹرین کریں گے تاکہ جو بھی وہاں پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا لیٹسٹ ٹیکنیکس چل رہی ہیں وہ واپس آ کے پاکستانی پیشنٹس کو وہ فراہم کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ میموریل کا بہت بڑی کاوش ہے کہ نہ صرف وہ یہاں پر ایک OPD کر رہے ہیں آ کے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے, بلکہ یہاں کے ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. My name is Professor Betül Tavil. I am a pediatric hematologist oncologist in Memorial Health Group. My specialty is pediatric bone marrow transplantation. Allogenic bone marrow transplantation can be performed in thalassemia, leukemia, in some metabolic diseases, and in some primary immunodeficiencies. And autologous bone marrow transplantation can be performed in some solid tumors, including neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, medulloblastoma, etc. And I have experience in bone marrow transplantation area for more than 20 years. I have performed at least 500 allogenic and autologous bone marrow transplantation with my team. We are working a very highly educated and qualified nurse team, and our hospital is JCI, Joint Commission International Accredited Hospital, and our success rate is so high, approximately 90%. We are waiting the children who is indicated to be performed bone marrow transplantation. Thank you so much for your attention. My name is Professor Dr. Ebru Çandes. I am working at obstetrician and gynecology clinic. I was specialized on reproductive medicine for 15 years. I'm a gynecologist for 31 years, and infertility is very important in the world, and I saw
yesterday and today. There is a lots of infertile patients in Pakistan, in Lahore. What we are doing in Istanbul for infertile patients, we are doing IVF, ICSI. Actually, we are doing ICSI. ICSI is intracitoplasmic sperm injection. This is a technique for infertility. Because IVF was abundant in the world, mostly we are using ICSI technique. What is ICSI technique? ICSI is highest quality sperm under microscope. We selected and combined with eggs, one sperm and one egg. So success rate for ICSI is very high. It depends on woman age. The woman age is when the woman age is under 35, successful rate increases because egg quality and ovarian reserve decreases after 30 age. There is a lots of infertility causes. What are they? The main cause of infertility in women, hormonal disturbance, hormonal imbalance, like polycystic ovarian syndrome, and low ovarian reserve, and anatomical factors also. What are they? Uterine polyps, myomas, and tubal blockage, and intrauterine adhesion line. So the other main causes of infertility in men, low sperm concentration, what we call oligospermia, or no sperm in semen, what we call azoospermia. In this region, in Turkey, also in Pakistan, deceased donor, also cadaveric donor rates are low, so we have to do a lot of living donor liver transplants. And Turkey is one of the biggest centers of the world, also the biggest centers in Europe doing living donor liver transplants. And our center is the second big center in Turkey doing living donor liver transplants. We are happy to be here, and we are excited to share our experience for the people of Pakistan. Thank you. My name is Mohammad Ali Shiraz. I am the International Marketing and Business Development Manager for Southeast Asia region from Memorial Hospitals Group. I would like to tell you a brief about Memorial, what Memorial is actually. Memorial is owned by actually one of the 7th largest biggest holding in Turkey. Like they have a lot of stores, they have retail stores, they have brands. Like in Turkey, by the stock, we have 99% household penetration. And Memorial is in health sector. At Memorial we have 12 hospitals in total. All are JCI accredited hospitals. Memorial was founded in 2000, so we have 25 years of experience. Right now we are expanding very much. Like we have in Istanbul, we have 3 hospitals. Then we have in Ankara, Antalya. We recently bought a hospital in Romania. We are expanding very rapidly. We are buying hospitals. We are going in all the markets. Like right now, we receive 120,000 patients annually internationally from 208 countries. So we came here to Park Hospital, and I would like to thank Mr. Aziz for arranging everything. It was a good event, and that was a 2 days free medical camp. And here we came up with for infertility, liver transplants, and bone marrow transplant procedures. And I would like to tell you, like, the purpose of everything is to create awareness about Turkey.
the healthcare structure in Turkey. Very good bilateral relationship between Pakistan and Turkey, and our purpose is to promote this thing a bit more. So that's the purpose of everything. And thank you very much.